محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر بریلی کے مشہور بزرگ حضرت بابا مستان شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر ہم ایک ویڈیو اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کا تعارف اور کچھ ابتدائی حالات بیان کیے تھے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے اسے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی کرامات و تصرفات اور آپ کے وصال کا واقعہ پیش کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں کو ہم صاحب تذکرہ بزرگ کا مختصر تعارف کرا دیں کہ حضرت بابا مستان شاہ میاں شہر بریلی کے ایک کاملین بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام، خاندان، وطن اور مرشد طریقت کا نام پردے میں رہا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بہت چھپا کر اور شہرت سے بالکل دور رکھا، اور آپ کی جلالی کیفیت کے باعث کسی کی اتنی مجال بھی نہ تھی جو آپ سے آپ کے حالات معلوم کرتا۔ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی جس کے سبب لوگ آپ کو مست صاحب اور پھر بعد میں بابا مستان کہنے لگے، اور یہی نام آگے چل کر آپ کی پہچان بن گیا۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں، قبرستانوں، جنگلوں اور ویرانوں میں سخت چلہ کشی اور مجاہدات میں گزرا۔ اسی باعث آپ میں جلالی کیفیت پائی جاتی تھی، کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو بزرگ ویرانوں میں اور مخلوق سے کٹ کر گوشہ نشینی میں رہتے ہیں ان میں جلالی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا قیام گولا گوکرناتھ، بستی، کشن گڑھ، شیخو پور کے مختلف حصوں میں رہا۔ آپ کی زبان میں پورب کا اثر غالب تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ ہندوستان کے کسی پوربی حصے کے رہنے والے تھے۔ آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی۔ اہل نظر آپ کو خواجہ صاحب کا وزیر کہتے تھے۔ خواجہ صاحب کے احکامات آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ ہمارے پاس خواجہ کا حکم آتا ہے اور براہ راست آتا ہے۔ آپ کے سلسلے میں صرف ایک مرید ہوتا تھا۔ آپ بھی اپنے مرشد کے تنہا مرید تھے اور آپ کے مرشد بھی اپنے مرشد کے اکیلے مرید تھے۔ اس طرح آپ کا سلسلہ عوام کے لیے نہ تھا، بلکہ کسی ایک خاص کو مرید کر کے ریاضت و مجاہدہ کرا کر کامل بنا کر روحانی امانتیں اور نعمتیں اسے سونپ دی جاتی تھیں۔ عمر کے آخری حصے میں آپ بریلی شریف تشریف لے آئے تھے، اور یہاں آپ کی نگاہ انتخاب مستقبل کے ایک ایسے مرد عارف پر پڑ چکی تھی جو ان روحانی امانتوں کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا تھا، جو فقر و درویشی کی دشوار ترین راہوں پر چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کی آنکھیں دیکھ کر خود ایک اللہ والے نے پیش گوئی کی تھی کہ درویشی میں ان کا بھی حصہ ہے۔ وہ ذات تھی حضرت شاہ عبد الرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا روحانی حصہ حضرت مستان شاہ صاحب کے پاس بطور امانت موجود تھا، اور حضرت شاہ صاحب آپ کو یہ امانت سونپنے کے لیے ہی بریلی تشریف لائے تھے۔ اس لیے شاہ صاحب اکثر شاہ عبد الرزاق صاحب سے فرماتے تھے کہ ہم بریلی تیری وجہ سے ہیں۔ شاہ صاحب کے وصال کے بعد حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب ان کے روحانی جانشین ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب ولایت کے اس بلند مقام پر فائز تھے کہ کوئی دن ایسا نہ تھا جب آپ سے کمالات و کرامات کا اظہار نہ ہوتا۔ آپ کے چند واقعات جو کافی مشہور ہوئے اور معتبر لوگوں کے ذریعے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے، ہم یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہو جائیں اور اہل عقیدت کے لیے روحانی سرور کا سامان بنے۔ جناب عبد القیوم صاحب، جو حضرت عبد الرزاق صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، انہیں تیتر پالنے اور انہیں لڑانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار تیتروں کی لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا۔ دوسری طرف رامپور کے لوگ تھے۔ رامپور والوں کا تیتر آپ کے تیتر پر بھاری پڑنے لگا اور آپ کا تیتر شکست کے قریب پہنچ گیا۔ جناب عبد القیوم صاحب نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہوئے کہ اگر ہمارا تیتر ہار گیا تو آج بڑی بدنامی ہو جائے گی
اور ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے دل ہی دل میں انہوں نے شاہ صاحب کا تصور کرتے ہوئے ان سے امداد طلب کی کہ شاہ صاحب آج عزت رہ جائے۔ شاہ صاحب اس دوران بریلی میں نہیں تھے بلکہ کسی لمبے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب سے امداد طلب کرنا ہی تھا کہ ان کے مار کھاتے ہوئے تیتر میں یک جان پیدا ہوئی اور اس نے جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنا شروع کیے تو رامپور والوں کا تیتر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح عبد القیوم صاحب کا تیتر جیت گیا اور وہ شرمندگی سے بچ گئے۔ دن گزر گئے، لیکن جب حضرت شاہ صاحب بریلی تشریف لائے تو جناب عبد القیوم صاحب کو کہلوایا کہ تیتر لڑائے اپنا گوشت کھائے فقیر کا۔ کیا معلوم ہے کہ ہم اس وقت کتنے اہم کام میں مصروف تھے کہ ادھر توجہ کرنا پڑی۔ جب جناب عبد القیوم صاحب نے یہ سنا تو اس کام سے توبہ کی اور اس دن سے تیتر لڑانے چھوڑ دیے۔ شاہ عبدالرزاق صاحب کے والد جناب منشی بخش اللہ خان صاحب ایک بار شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ان سے فرمایا، خان صاحب، پہاڑ پر ایک لڑکا رہتا ہے جو ہمیں نانا نانا کہتا ہے۔ وہ ننگا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، لہٰذا ایک جوڑی کپڑوں کا انتظام کرو۔ منشی بخش اللہ صاحب نے نیا کپڑا لے کر اندازے سے اسے سلوایا اور پھر حضرت شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے۔ شاہ صاحب نے وہ کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر کو اچھالے اور فرمایا، لے کپڑے پہن لے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کپڑے غائب ہو گئے، یعنی پہاڑ والے لڑکے تک پہنچ گئے۔ بریلی میں ایک بار چیئرمینی کا الیکشن ہوا جس میں دو امیدواروں کی آپس میں کافی ٹکر تھی۔ ان میں ایک امیدوار بنیا تھا اور ایک پنجابی۔ شاہ صاحب کے بارے میں سن کر پہلے بنیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دعا کر دیں کہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ سردیوں کا موسم تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہم چیئرمینی بیچ رہے ہیں، اتنے کمبل فقیروں میں بٹوا دو تو چیئرمین بن جاؤ گے۔ بنیے نے شاہ صاحب کی بظاہر حالت دیکھی کہ آپ کے جسم پر تو لباس بھی مکمل نہیں، صرف ایک تیبند اور چھوٹی کملی پر گزارا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ ہم چیئرمینی بیچ رہے ہیں۔ اسے اعتقاد نہیں ہوا اور وہ جھوٹی حامی بھر کر چلا گیا۔ کچھ دنوں میں دوسرا امیدوار جو پنجابی تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے بھی الیکشن میں جیتنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ ہم چیئرمینی بیچ رہے ہیں، اتنے کمبل فقیروں میں بٹوا دو اور چیئرمین بن جاؤ۔ پنجابی نے آپ کی بات پر یقین کیا اور جتنے کمبل آپ نے فرمائے تھے فقیروں میں بٹوا دیے، لیکن الیکشن کے دن اس نے دیکھا کہ بنیوں کو ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں اور مجھے کم۔ وہ بھاگا بھاگا پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر آیا اور صورتحال بیان کی۔ آپ نے اس سے فرمایا، گھبراتا کیوں ہے؟ ہم بیٹھ کر ووٹ پڑوا رہے ہیں، چیئرمین تو ہی بنے گا۔ وہی ہوا، جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ پنجابی اچھے ووٹوں سے جیت کر چیئرمین بن گیا۔ ایک بار بریلی میں ایک ایسے لڑکے کی دھوم مچ گئی جو زمین میں چھپے خزانوں کی خبر دے رہا تھا۔ وہ لڑکا کم عمر تھا اور زمین میں جس جگہ خزانہ بتاتا تھا لوگ وہ جگہ کھودتے تو وہاں سے واقعی میں خزانہ نکلتا۔ اس حالت میں لڑکے کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، لوگ اس سے اور چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں پوچھتے۔ حضرت شاہ صاحب کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ لڑکا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیسے راز کی باتیں عام کرتا پھر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ملائیں تو اس کی وہ روحانی قوت کھینچ لی جس کے ذریعے وہ زمین کے اندر خزانے دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس طرح آپ نے ایک بڑے فتنے کو ختم کر دیا۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک صاحب کو ٹی بی کا مرض ہو گیا، اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جسے ٹی بی ہو جاتی سمجھ لے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ صاحب کافی پیسے والے تھے اور انہوں نے اپنے مرض کا کافی علاج کیا، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کے ایک عزیز جو شاہ صاحب سے واقف تھے انہیں لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ چونکہ بڑے روشن ضمیر تھے
ایک نظر دیکھ کر آنے والے کی مالی حیثیت بھی جان لیتے تھے۔ چنانچہ ان صاحب کو دیکھ کر فرمایا، اپنا کما کر گھر میں رکھو اور فقیر کی دعا مفت میں لے جاؤ، پہلے اتنی رقم لے کر آؤ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ان صاحب نے جب یہ سنا تو سوچا کہ پیسے دے کر کون دعا کرواتا ہے، اور کیا پتا کہ فائدہ ہو بھی یا نہیں، اس لیے وہاں سے آ گئے۔ لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مصداق بیماری اور زور پکڑ گئی۔ تو ان کے اسی عزیز نے کہا کہ جناب، آپ علاج کے نام پر تو ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں اور حکیموں میں خرچ کر چکے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ اب حضرت مستان بابا نے جو رقم منگائی ہے سمجھ لے کہ وہ بھی علاج میں خرچ ہو گئی۔ چلیے رقم لے کر ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کام ہو جائے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور شاہ صاحب کی بتائی ہوئی رقم لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ پوری رقم لے آیا؟ عرض کی جی پوری لے آئے۔ آپ نے ان پیسوں کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ فرمایا آدھی رقم غریب و مسکینوں میں بانٹ دو اور آدھی رقم اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی بچوں میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد کسی پیڑ کی کوئی چھال یا بوٹی آپ نے تجویز فرمائی کہ اس کا استعمال کرو۔ چنانچہ وہ دوا استعمال کی گئی تو ان کی بیماری جاتی رہی اور وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ کہا تو وہ ایک سے ایک مہنگے ڈاکٹر کو دکھا چکے تھے، ہزاروں روپیوں کی دوا کھا چکے تھے، لیکن انہیں رتی بھر آرام نہ ہوا تھا۔ ادھر شاہ صاحب کی بتائی ہوئی ایک معمولی دوا نے ان کی ٹی بی ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ حالانکہ یہ اس دوا کا کمال نہ تھا، بلکہ یہ آپ کی توجہ کی برکت تھی، اور آپ نے اپنے کرامت کو اس معمولی دوا کے پردے میں چھپا لیا تھا، اور اکثر اولیاء اللہ اپنی کرامات اس طرح بھی چھپاتے ہیں۔ بریلی کے ایک صاحب اس دور میں بڑے غریب تھے۔ عالم یہ تھا کہ گھر میں کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کا ذکر سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے معاملات پر توجہ چاہی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ گھر سے روٹی بنا کر لاؤ۔ وہ گھر آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں روٹی کے لیے آٹا بھی نہیں ہے۔ جس برتن میں آٹا رکھتے ہیں اسے جھاڑ پوچھ کر آٹا نکالا تو اتنا آٹا نکل آیا کہ 1-2 روٹی بن جائے۔ چنانچہ وہ روٹیاں بنوا کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں لے گئے۔ روٹیاں اس وقت گرم تھیں۔ حضرت شاہ صاحب نے انہیں ہاتھ لگا کر فرمایا، اچھا گرم روٹیاں ہیں، جاؤ انہیں گھر لے جاؤ اور گرم ہی روٹیاں کھاتے رہو۔ بس آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ ان صاحب کے دن بدل گئے، اور اللہ نے انہیں ایسا نوازا کہ آج بھی ان کا خاندان پیسے میں کھیل رہا ہے۔ سید سراج احمد جو بڑے حاجی جی کے نام سے مشہور تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہمارے سامنے ایک وکیل صاحب شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس چکے تھے کہ اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شاہ صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی تو آپ نے ان وکیل صاحب سے فرمایا کہ صبح تمہارے پاس تمہارا ایک موکل آئے گا، اس سے اپنے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا، وہ جیسا حل بتائے ویسا کر لینا۔ وہ وکیل صاحب گھر چلے گئے۔ ویسا ہی ہوا، صبح ایک شخص کسی کیس کے سلسلے میں ان کے پاس آیا۔ وکیل صاحب نے اس سے اپنا مسئلے کا حل پوچھا۔ اس نے ایسی کوئی ترکیب بتائی، وکیل صاحب نے اس پر عمل کیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑے حاجی جی بیان کرتے ہیں، جب ہمیں یہ خبر ہوئی تو ہم نے شاہ صاحب سے پوچھا، سرکار وہ آنے والا کون تھا؟ آپ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اللہ کا بندہ تھا، اور کون تھا؟ اور یہ کہہ کر آپ کو خاموش کرا دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے مرید حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور شاہ صاحب نے آپ کو کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا تھا جو تسبیح پر پڑھنا تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں تسبیح موجود نہ تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو یک وہاں سے ایک تسبیح نیچے گری۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اٹھا لے۔ حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب نے وہ تسبیح اٹھائی اور اس پر وظیفہ مکمل کیا۔ وہ تسبیح آج بھی آپ کے تبرکات میں موجود ہے۔ کشن گڑھ جو اجمیر شریف کے پاس ہے، شاہ صاحب کا وہاں کافی قیام رہا۔ آپ نے ایک بار وہاں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس کیا،
اور بریلی سے اپنے عقیدت مندوں اور قوالوں کو وہاں بلایا۔ چنانچہ یہاں سے بڑے حاجی جی سید سراج احمد، چھوٹے حاجی جی سید ظاہر حسن، حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب، حکیم نیاز احمد صاحب اور اولا شیخو پور سے بھی آپ کے عقیدت مند کشن گڑھ پہنچے۔ اس دن ایسی سخت بارش تھی کہ سارا نظام درہم برہم تھا۔ ایک بڑے میدان میں پنڈال باندھ کر محفل سجائی گئی تھی، لیکن بارش ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، شاہ صاحب ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک اور کوئی مجذوب صفت بزرگ چھیدہ شاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے موسلادھار بارش کو دیکھتے ہوئے شاہ صاحب سے فرمایا، مہمانوں کو بلا تو لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد ہو جائے، یعنی بے عزتی ہو جائے۔ شاہ صاحب نے جب یہ سنا تو آپ کو ایک جھرجھری آئی اور آپ نے ایک انداز میں فرمایا، ہماری کیا بد ہوگی، ہم تو ننگا ہے، ہمارے جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں، بد تو اس کی ہوگی جس کا یہ عرس ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی دیر بعد بارش ہلکی ہوئی، ہلکی ہوتے ہوتے پوری طرح رک گئی اور پھر محفل سما شروع ہوئی۔ تو اس ویران جگہ پر رات میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کر جمع ہو گئے اور بہت بھیڑ ہو گئی۔ ساری رات محفل سما گرم رہی۔ بہت سے مجذوب بھی عجیب و غریب حلیے میں وہاں جمع ہو گئے۔ جب شاہ صاحب نے ان مجذوبوں کو دیکھا تو ان میں سے چند کو ڈانٹ لگائی کہ تو یہاں کیسے آیا، تیری ڈیوٹی فلاں جگہ لگائی تھی۔ اس طرح کئی کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے روانہ کیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو نیاز احمد صاحب نے بریلی سے آئے لوگوں کو آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں لے جانا چاہا اور بلند آواز سے کہا کہ جو صاحبان بریلی سے آئے ہیں وہ اس کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ جائیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا، ابھی کوئی نہیں سوئے گا، سب پہلے ایک ایک پارا پڑھو۔ چنانچہ سب نے پڑھنے کے لیے ایک ایک پارا لے لیا۔ ابھی پارا پوری طرح ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ تب سب نے پارا پڑھ کر نماز ادا کی، اس کے بعد نیند پوری کی۔ اگر اس وقت شاہ صاحب پارا پڑھنے کا حکم نہ دیتے تو سب کی نماز قضا ہو جاتی۔ پارا پڑھوانے میں یہی حکمت تھی۔ جناب سید سراج احمد صاحب بڑے حاجی جی بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب سے منسلک ہونے کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تو دیکھتا کہ سامنے شاہ صاحب میری طرف پیٹھ کیے بیٹھے ہیں اور گردن کو ہلکا سا موڑ کر میری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ شریعت میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی دن سے یہ معاملہ بند ہو گیا اور آپ پھر نظر نہ آئے۔ آپ کے مرید صادق حضرت شاہ عبدالرزاق خان صاحب نے جب حج کا فریضہ ادا کیا تو حضرت شاہ صاحب کو پورے سفر اپنے ساتھ پایا۔ آپ اپنے سفر نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں جہاز سے جدہ میں اترنے والا تھا تو دیکھا شاہ صاحب نظروں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ کافی وقت تک اسی طرح نظروں کے سامنے رہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ واپسی مکان تک شاہ صاحب میرے ساتھ رہے۔ آخری وقت میں شاہ صاحب کے مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے زمین سے پیٹھ لگانا بالکل چھوڑ دی تھی۔ حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب نے لکڑی کی ایک آسنی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ جب آپ کو نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا تو آپ اس پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کچھ دیر نیند پوری کر لیتے، لیکن پیٹھ زمین پر لگا کر کبھی آرام نہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے پیٹ پر کافی ورم آ گیا تھا۔ ساتھ ہی آپ کو شدید کھانسی ہو گئی تھی، جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کھانسی اب ساتھ ہی جائے گی۔ جناب حکیم نیاز احمد صاحب آپ کو علاج کی غرض سے اپنے مکان پر لے گئے تھے۔ وہاں آپ کا کافی وقت قیام رہا۔ آپ اپنے آخری وقت میں محلہ کوٹ پر نیاز احمد صاحب کے مکان کے برابر میں ایک فقیر کے یہاں قیام پذیر تھے۔ وہیں آپ نے عید کی 6 تاریخ رات 8:45 بجے وصال فرمایا۔ آپ کے مرید و جانشین حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب نے آپ کے وصال کی تاریخ اپنے دست مبارک سے اس طرح تحریر فرمائی ہے: 6 شوال المکرم 1355 ہجری مطابق 21 دسمبر سن 1936 عیسوی یوم پیر وقت 8:45 شب کو
مالک صاحب میرے اس عالم فانی سے علیحدہ ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلائے، ساچے گرودا بال کا مرے نہ مارا جائے۔ آپ کی تدفین کے متعلق آگے تحریر فرماتے ہیں، 7 شوال المکرم 1355 ہجری مطابق 22 دسمبر سن 1936 عیسوی یوم منگل بوقت 5 بجے شام کو عصر و مغرب کے درمیان تقیہ جنگلے والے میں متصل شاہدانہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے۔ 24 دسمبر یوم جمعرات سویم ہوا۔ اسی دن شام کو چادر چڑھائی گئی اور اسی روز مجھے حکم تنہائی کا ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کے وصال پر یوں تو ان کے ہر عقیدت مند کو گہرا دکھ تھا، لیکن حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب کی حالت سب سے جدا تھی۔ آپ پر غم کی ایک کیفیت طاری تھی اور صدمے کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ 2-3 لوگوں کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ شروع سے آخر تک آپ نے اپنے مرشد کے جنازے کا پایا نہ چھوڑا اور اشک بہاتے رہے۔ جب شاہ صاحب کو غسل دیا گیا تو آپ نے غسل کے پانی کو نالیوں میں نہ بہنے دیا، بلکہ بالٹیوں اور برتنوں میں بھر کر رکھ لیا اور چند دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے سب پانی پی لیا۔ یہ تھا آپ کا مرشد سے عشق، اور یہ تھی فنا فی الشیخ کی منزل جس پر آپ فائز تھے۔ حضرت مستان شاہ صاحب کو قطب بریلی حضرت شاہدانہ ولی سے قلبی نسبت تھی، تبھی آپ حضرت شاہدانہ ولی صاحب کے آستانے سے چند قدموں کے فاصلے پر آرام فرما ہیں۔ آپ کی درگاہ کے آنگن میں آپ کے مرید و جانشین حضرت شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ آپ کا عرس ہر سال شوال کے مہینے کی 6-7 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے تمام اہل عقیدت کو فیض یاب فرمائے اور بروز حشر ہمیں آپ کے دامن کے زیر سایہ رکھے، آمین۔ ہمارے دستے طلب میں تمہارا ہاتھ رہے، خدا کے گھر بھی ہمارا تمہارا ساتھ رہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو اسکرین کے کونے پر جو لنک آ رہا ہے اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔